سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں ایک عظیم مقصد کے لیے بیٹھیں گے توفیق نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برائیوں سے بچا کر ہزاروں گناہوں سے بچا کر ہزاروں غلط مجالس سے بچا کر اللہ پاک نے کرم فرمایا اور زندگی کے کچھ اوقات کچھ گھڑیاں ایک مجلس کی شکل میں عطا فرمائی جس کا مقصد ایک ہے اور اس کا مقصد یہ ہے صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اس کے علاوہ اس مجلس کا کوئی مقصد نہیں اس سوائے اللہ کی رضا کی کوئی اور چیز تلاش کی جائے اس مجلس میں کیا خصوصیت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے ایسی مجلس میں اس کی خصوصیت یہ ہے اللہ پاک نے اس مجلس میں یہ برکت ڈالی ہے کہ وہ صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے جس سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے وہ صفت کیا ہے کہ اخلاق رذیلہ انسان کے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ کے ذکر سے جھڑنے لگتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں نا ایسے انسان کی باطن سے وہ بنا اخلاق رذیلہ اس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں اور ظاہر جنت تک پہنچنے میں جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اللہ پاک اپنے بندے سے راضی نہیں ہوتا اور ہم اس دنیا کے معاملات سے بے انتہا متاثر ہوتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں چلنا پھرنا کھانا بیٹھنا بیوی بچے کاروبار دوست احباب اور پھر دنیا کے حالات سارے کے سارے جو انسان پہ اثر کرتے ہیں خلق کے اوپر وہ سارے اخلاق رذائل بنتے چلے جاتے ہیں اس میں کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے کبھی جھوٹ بھی آ جاتا ہے کبھی غیبت بھی آ جاتی ہے
کبھی عجب بھی آتا ہے، کبھی تکبر بھی آ جاتا ہے، ہزاروں چیزیں انسان پیدا ہو جاتی ہیں. اور ان میں سے ایک ایک گناہ جتنے میں نے آپ کو باتیں کی ہیں ان کی حقیقت کو ہم جانیں کہ گناہ کیا ہے، آخرت میں اس کے کتنا عذاب ہے اور کتنی سزا ہے. تو اگر کوئی انسان حس رکھتا ہو، سینس رکھتا ہو، اور وہ گناہ اس کو اپنے اندر نظر آئے، میں سمجھتا ہوں ساری رات سو نہیں سکتا. تو یہ گناہ جو ہے ذکر کی سبب سے اللہ نے پاک نے آسانی کر دی ہمارے لیے. جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو خود بخود اس کے جسم سے جو گناہ جو ہے، رذائل کہتے ہیں اس کو، اخلاق رذیلہ، یہ جنت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے صرف رکھتی، جیسے ایک درخت ہے نا، خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر اسی درخت میں آپ دیکھیں کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی ٹہنی سے جڑا تھا سوکھ ساکھ کے، اس میں پھول سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہرے ہرے پتے نکلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ سسٹم رکھتا ہے کہ جب اس کے گناہ رذیلہ جیسے جھڑتے جاتے ہیں الحمدللہ جیسے خزاں میں پتے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں نئی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اندر سسٹم رکھے اللہ پاک نے، نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اندر، ان کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ. بزرگان دین حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس بات پر اپنی کتاب میں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی ولایت ولی کی تعریف کیا ہے. تھا شیخ الحدیث ذکریہ رحمۃ اللہ قدس رہا، کتنے بڑے انسان تھے، کتنے اللہ کے ولی تھے. آپ سب ان کے مقام کو جانتے ہیں. اللہ نے کتنا رتبہ کتنا درجہ دیا تھا کہ آج شہر نبی کے در آرام فرما رہے ہیں. سب سے بڑا رتبہ یہی نظر آتا ہے الحمدللہ. کس کو نصیب ہوتی ہے بات ہے؟ کہاں سہارنپور سے چلے بیماری کی حالت میں، کدھر پہنچے، ہزاروں جاتے ہیں اور واپس چلے آتے ہیں. زمین قبول نہیں کرتی، لیکن حضرت وہاں سے چلے، چلتے چلتے بیماری کی حالت میں الحمدللہ پہنچے، ہلے نہیں وہاں سے. آخر الحمدللہ وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریفہ کے اندر، جس کی ساری زندگی آپ باتیں کرتے رہے، حدیثیں سناتے رہے، سبحان کالا کالا رسول اللہ کرتے رہے، نقشے کھینچتے رہے، آج وہاں پڑے تھے اور ان کی جنازہ نماز ہو رہی تھی. کتنی بڑی کامیابی ان سے. تو ان کی جو باتیں ہوں گی بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کی بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، ریا سے پاک ہوتی ہیں، دنیا سے پاک ہوتی ہیں. تو وہ فرماتا ہے اس بات کو، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں ولی 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 کے کوئی سنگ تو نہیں اتنا آدمی ہوتے، نہ ہی کوئی ولی لباسوں سے پتہ چلتا ہے، پجی براس نہیں، امام داڑھی پہنی ہے، سفید کپڑے ہیں، یہ اللہ کا ولی. یہ تو پھر ریڈی میڈ ولی بننا شروع ہو جائیں ہر گلی کے اندر. میں بھی ولی بن جاؤں، آپ بھی ولی بن، نہ دھو کے سفید کپڑے پہن لیں، بس داڑھی پہ تیل شیل بڑے اچھے ملتے ہیں آج کل، کریمیں ملتی ہیں ماشاء اللہ، خوشبو والے اچھی اچھی. بولو ہاں اللہ کا ولی جا رہے ہیں، کتب جا رہے ہیں ماشاء اللہ، ختم. تو یہ تھوڑی ولایت ہوتی ہے، اس کا نام تھوڑی ولایت ہے. اصل ولایت تو بہت بڑی چیز ہے. کیا ولایت ہے؟ تعریف فرماتے ہیں اس ولایت کی. ولایت نام ہے اخلاق رذیلہ کے نکل جانے کا اور اخلاق حمیدہ کے آ جانے کا. جس میں یہ چیز آ جاتی ہے الحمدللہ وہ اللہ کا مستند ولی بن جاتا ہے. جو یہ چیز سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ اس پہ محنت کرتے ہیں. ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ جو ہے یہ نکلتے ہی نہیں انسان کو، میں اندر چھپے. اب کیا پتا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سارے مجلس میں بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، نفاق ہے، دشمنی ہے، کیا پتہ چلتا ہے کسی کے دل میں، اندر ہی سبحان. تو یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس طرف سجدہ کہاں ہو رہا تھا، اس کی نماز کس طرف تھی، کیا ہوتا ہے، کیا چکر تھا، حساب کیا تھا اس کا، وہ اب جانتا ہے. زہر بیماری میں تو پکڑا جاتا ہے. میں گندا کام کروں اور تم پیچھے بھاگ رہا ہوں، سب دنیا دیکھی کہ دیکھو کیا کر رہا ہے، شراب پی رہی ہے، دیکھو کیا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، دیکھو کہاں جا رہا ہے، فلاں جگہ دیکھو، شراب خانے نظر آ رہے ہیں، سب نظر آ رہا ہے، پکڑا جاتا ہے اس میں. لیکن یہ ایسا گناہ ہے اس میں پکڑا کر آدمی کو شرمسار بھی ہوتا ہے، کوئی لوگوں کی طرف سے چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ نہ کسی سے شرم ہے نہ کسی سے ہے.
اندر اندر بڑھے جا رہے وہ تو کتنا خطرناک ہے وہ تو. یہ گناہ تو دم لے کے رہے گا جب تک انسان کو جہنم ہی نہ پہنچا دے گا, وہ نہیں چھوڑتا. میں شراب تو دیکھنا نہیں یار یہ آدمی جا رہا ہے مولوی صاحب کیا کہیں گے یار سگریٹ پی رہے ہو مولوی صاحب, ہو جاتا ہے ایسے آدمی ہے آ جاتا انسان ہے مسلمان. لیکن یہ جو گناہ ہے اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, کون دیکھ رہا ہے میں اس گناہ کو, بلکہ تعریف ہو رہی ہے شکر شکر بنا واہ ماشاء اللہ حضرت صاحب تو فلاں صاحب تو پیر صاحب تو یہ صاحب اور پڑھ لے گناہ اندر سے. تو جن کو یہ پتہ چل جائے کہ واقعی استاد یہ تو معاملہ نہیں بن سکتا پھر وہ بھاگتے ہیں اللہ والوں کی طرف. یہ نہیں بہت گندا کام ہو گیا, یہ تو بالکل دوزخ میں کھڑے ہیں لوگ, یہ تو ایک دم نکل آئیں گے جا قبر میں جا کے تب پھر جاتے ہیں. تو پھر الحمدللہ کسی خاندانی بزرگ کے پاس آپ جائیں, چشتیہ کا ہو سہروردی کا ہو, چار سلاس کا مشہور ہے, کیونکہ تصوف کی مجلس ہے اس لیے میں باتیں کر رہا ہوں, معاف کیجیے کوئی مطلب فقہ یا دوسری چیزوں کی باتیں نہیں ہو رہی بلکہ تزکیے کی ہم لوگ بیٹھے اس لیے ہیں, اس لیے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ اور مجلس ہوتی تو پھر نمازوں کی روزے کی باتیں پھر ثواب بہت شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ, تعلیم شروع ہوتی ہے. لیکن یہ کیونکہ یہ خاص مجلس ہے خاص مقصد کے لیے ہے, جس مقصد کے ہم جمع ہوئے ہیں اسی سلسلے میں بزرگان دین کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. موضوع یہی ہے ہمارا آنے کا. پھر آدمی جناب کس طرح نکالیں گناہ کو, در سے کیسے جھنجھاڑیں, اس کا طریقہ اللہ پاک نے رکھا ہے یہی کہ اللہ کے ذکر انسان کرتا ہے. کل شین سکالۃ القلب ذکر اللہ. اس چادر کو اگر تو صاف کرنا چاہتے ہیں اندر کو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شین سکالۃ. ٹھیک ہے کپڑا صاف کرنا چاہے گا, صابن بھی ہے, پانی بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, سب ہو جائے گا. لیکن غصے کے اندر سے صلارت کو کیسے نکالے گا, حسد کو کیسے نکالے گا, یہ حسد کیسے نکلے گی, غصہ کیسے نکلے گا, نفاق کیسے نکلے گا, یہ دشمنی کیسے نکلیں گی جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں زندگی اور آخرت کے اندر. کل شین سکالۃ القلب ذکر اللہ. بس اللہ کے ذکر کو آدمی پکڑ لے. بس ہمارا کام کیا ہے, ذکر کرنا, اور اس کا کیا کام ہے, گناہ نکالنا. ہم نہیں نکال سکتے گناہ, ہم نے سبب پکڑا ہے. اللہ نے کہا وعدہ اس کا ہے کہ تو کر ذکر, تو کر, گناہ میں نکالوں گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو آخری زبان میں جس کا ذکر ہوگا وہ کیا جائے گا, شہادت, وہ جنت کے ساتھ جائے گا. کیونکہ وہ جب اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو گناہ اندر کہاں ہو سکتے ہیں, اس کی تو صفائی ہوگی اس کے اندر. اللہ کے نبی دنیا کے اندر بشارت اس کو عطا فرماتے ہیں. تو ایسے بڑے عمل کو چھوڑ دینا ہے تو کوئی سینس, کوئی عقل کی بات نہیں ہے. سمجھ نہیں کیا تو کوئی طریقہ آپ بتا دیں کہ مشین اندر سے بھی کانوں میں میل نکلتا ہے, وہ مشین مش نکال دے, ہے نا, اور کہ جس میں ہزاروں مشین ہے بھائی, ہو رہا کر لے, سب نکال دے اور مشین. ٹھیک, لیکن دل کے اندر سے کوئی آتے مشین ایجاد کر لے بھائی, کوئی سائنس والا, بڑی آسانی ہے, یہاں دل پہ رکھ سارے نکلنا, حسد نکل لیے, گناہ جو نکلتے جا رہے ہیں مشین. تو پھر ہمارا ہوگا کیا؟ یا کوئی آپ یہ گارنٹی دے دیں, یہ گارنٹی دے دیں کہ ان گناہوں کے ساتھ ہمیں جنت مل جائے گی, عذاب نہیں آئے گی. تو عذاب اس چیز کے ہیں قبر کے اندر, جھوٹ کا عذاب, شاب کا عذاب, حیوہ کا عذاب, عذاب کا حصہ. اور ایسے عذاب ہوں گے جو عمل ہوں گے ان کو پیچھے کر دیں گے سب کو. یہ بھی ناپاک طریقے سے. اللہ کہتا ہے میرا جو نماز پڑھو تو پاک ہو کے پڑھو, دل میں کسی کے خلاف بات نہ ہو, دشمنی نہ ہو, تب مجھے سجدہ کرو. تب تو اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے, وہ نہیں کیا سجدہ کر رہا ہے, یہ تو فرض پورا کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر رذائل کو نکالتا ہے. رذائل اس کی جگہ کیا تھے, اچھے صفات آتے ہیں. اب صفات میں بھی فرق ہے, ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک گیا دوسرا آ گیا, مطلب ایک گند نکلا ایک اچھائی آ جاتی ہے اس کے مقابلے میں. تکبر نکلتا ہے تواضع آ جاتی ہے, ایسے جھوٹ نکلتا ہے صداقت آ جاتی ہے, آنکھوں کو بے حیائی نکلتی ہے حیا آ جاتی ہے. ایک دم نئے سسٹم ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان.
وہ نکل رہا ہے اور وہ آ رہا ہے. تو ان صفات میں بڑھ کے بڑھتے آدمی کیا ہوتا جاتا ہے؟ قریب در قریب ہوتا اللہ جا کے جاتا ہے. جیسے نکلتے جائیں گے اچھی چیزیں آتی جائیں گی اللہ کے قریب ہوتے چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں قرب الہی، قرب کے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہاں اس جو صفت نکلتی ہے انسان کی جس میں اللہ کا بہت ہی قریب ہو جاتا ہے بندہ، جو سارے انبیاء میں تھی، جامع طور پر انبیاء، امام الانبیاء کے اندر صفت موجود تھی، آپ کے تمام اصحاب میں موجود تھی. اس کے بعد تمام تابعین اولیاء اللہ، تمام جو بھی مقامات جنہوں اللہ نے دیے ہے، جن کو اپنا بنایا، محبوب بنایا، اس صفت کے آنے کے بعد انسان بنتا ہے. بڑی زبردست صفت ہے وہ آ جائے انسان میں. خود عروج ملا صحابہ کرام اور تو بڑی عجیب، الحمدللہ صحابہ کرام کے اندر مقامات اس سے بلند ہوئے اس صفت سے. اور صفت کا میں کل ذکر کر رہا تھا، وہ کیا چیز ہے؟ جنسٹی، سخاوت. یہی بات کر رہے تھے نا. اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں دل کرا پھر میں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کروں. یہ بہت ہائی صفت ہے الحمدللہ جو اللہ قریب کر دے. بندے پہ کتنی جلدی محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہے ہمارے پاس؟ بخل ہوتا ہے. بخل بہت ہی لعنت والی چیز ہے بخل. جب بخل نکلتا ہے اینڈ کے اندر تو اس کے اندر کیا آتی ہے؟ پھر سخاوت آ جاتی ہے. سخاوت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو دیا، جو مال اس کے پاس ہے، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. اب یہاں تو کہیں گے ہم تو غریب آدمی ہیں، نا، ہر ایک کے لیے دروازہ کھول دیا. اللہ نے جو دیا، آپ کو 1 لاکھ دی ہے، ایک کو 10,000 دی ہے، ایک کو 3 ملین دی ہے، ایک کو 5 دیا ہے، ایک کو شام کو آتا ہے 10 پاؤنڈ لے کے آتا ہے. سب اس میں بنا جتنا دیا سب کے لیے ہے اور برابر اس کے ہو جائے گا. 10 لاکھ والا دے رہا ہے 100 روپے اور 10 پاؤنڈ والا دے رہا ہے 10 پینس. اب جس کا جتنی سخاوت ہوگا، خوشی محسوس کرے گا، الحمدللہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. اس کہتے ہیں سخاوت، اور ہر چیز میں ہے الحمدللہ ہے. یہ بڑا مشکل ہے. ساری رات تہجد پڑھوا لو، نفل پڑھوا لو، تلاوتیں کرا لو، 10 پاؤنڈ نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی کوئی بہت سخت بھوکا ہوں 10 پاؤنڈ دے دے، 10 پاؤنڈ 2-3 انگڑائی مارے گا 10 پاؤنڈ، یا ہے نہیں. اور پڑھا بیٹھا جی تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر کیا حال ہے؟ اللہ. حضرت عثمان تیرے ایک صحابی کی بات کرتے ہیں. سارے صحابی الحمدللہ سخاوت کے درجے پر تھے. سارے صحابی صدیق تھے الحمدللہ. سارے صحابی بہادر تھے. یہ نہیں حضرت علی بہادر تھے صرف، لیکن کسی کے اندر یہ صفت نمایاں تھی جس سے وہ صحابی پہچانا جاتا ہے. ورنہ اس باغ رسالت کے ہر پھول انوکھا پھول تھا، عجیب باغ تھا. ہر پھول عجیب خوشبو دینے والا پھول تھا. اس میں حضرت عثمان ان کی کیسے کیسے القاب اللہ پاک اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے، جن کو ذوالنورین، ذوالحجرتین، ذوالبشارتین، جامع القرآن، کامل حیا الایمان، عثمان بن عفان. دیکھیں یہ سب بشارتیں ہیں ان کے نام کے ساتھ. اور کس درجے پر تھی سخاوت ان کی، آپ یہ دیں. اور کتنا قرب ملا اس سخاوت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو. ہر صحابی تھے جس وقت مدینے میں آئے لوگ تو مہاجر بھی تھے، انصاری مہاجر آئے. انصار بھی چاہتے ہیں اب تو نہیں تھے اس وقت، پانی کی بڑی قلت، اب پانی نہیں مل رہا کہ پانی پی بیچارے بھوک سے مرے. ایک یہودی کا کنواں تھا، اس نے بھی اور تو اور گاہک آ گئے میرے، اور وہ کنویں میں بیٹھ گئے. اس نے پینسل کاغذ اپنی رکھ لی، آؤ بھائی 1 گلاس کہتے ہیں پیسے. مال کما رہا ہے. سام صاحب عثمان بن عفان اٹھتے ہیں ماشاء اللہ، ویر عثمان. آج بھی ماشاء اللہ آپ جا کے دیکھ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ویر عثمان. پتہ نہیں بندہ کر دیا، میں نے تو دیکھا تو پرانے زمانے کی بات ہے. باقصد تھا اس میں حکومت تھا ویر عثمان، اس کی زیارت کی تھی. ہاں بھائی اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو پانی بھی دیکھا جی، پانی بکتا ہے یہاں تو، یہ تو مدینہ ہے، یہاں پانی بکے گا مفت نہیں ملتا. مکے سے آئے ہو؟ کہتے ہیں مکے سے. ہاں سب لوگ آ گئے نا، مہاجر لوگ، مہاجر. تبھی پھر
لوگ تو نہیں پی سکتے ہر آدمی خرید کے. کہتا میں کیا کروں؟ تاجر تو ایسے ہوتا ہے یار ایک روٹی مجھے دے دو. کیوں؟ یار بھوکا ہوں. میں کیا کروں بھوکا تو چلا آگے. ایسے بھی تو ہوتے ہیں لوگ. تو کیا بات ہے؟ کہتے کتنے کا ہے تیرا کنواں؟ کہتا اچھا ماجر ہے. کہتا دے گا پیسے؟ میں دوں گا. تو کیسے پیسے دے دے گا؟ کہتا میں دے دوں گا. اچھا 40,000 دینار اس زمانے کے 40,000. اس کا بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. کہتا رک جاؤ سکے تو معاملہ پورا ہونے لگا بات. کہتا پھر ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں. میں تو پھر بالکل پھانک ہو جاؤں گا. یہودی تھا تجارت کرنی تھی اس نے. ایسا کرتے ہیں آدھا تو لے لیتا کنواں آدھا تو میں لیتا. یعنی 3-3.5 دن تیرے اور 3.5 دن میرے. اور میں قیمت بتا چکا ہوں 20,000 دے. پھر اس نے یہ 20,000 بڑھ چلتے یہ تم اتنی جلدی دے دیے. کہتا ہاں دیدی. کیوں؟ کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تم نے تو کسی کو راضی نہیں کرنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا. بالکل اللہ اور رسول راضی ہو ہمیں اور کیا چاہیے. اس نے ٹھیک ہے چل 3.5 دن تیرے تو 3.5 دن میرے. چل ہو جا سائڈ پہ. آج سے شروع ہو گیا کام. ادھر ہاتھ مان لینا. آؤ بھائی مفت پانی پیتے چلاؤ. فری 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 الحمدللہ. اور وہ یہودی بھی آ رہے ہیں, نصارہ بھی آ رہے ہیں, مسلمان بھی آ رہے ہیں, پورے جتنے ادھر لائن لگی, عورتیں بھی. بس پانی چل رہا ہے 3.5 دن الحمدللہ. سب سیر ہو گئے. اب یہودی بیٹھے پینسل کاغذ لے کے جہاں کوئی آئے نا. 3.5 دن سے خالی بالکل بلینک. پتہ یہ اتفاق ہو گیا. پھر 3.5 دن پھر جناب انہوں نے لنگر لگا دیا پانی کا. ہو دھوم لگی بھر کے لوگ لگے. اللہ نے پانی میں برکت دے دی, اس میں مٹھاس دے دی پانی کے اندر. سبحان اللہ. ابل ابل کے پانی آ رہا ہے. ابل کے پانی آ رہا ہے. سبحان اللہ. پھر جناب 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 4تھے دن جو کہنا جی میری معافی ہے, تو نے تو میرا بیڑا ہی غرق کر دے میری تجارت کا. مسلمان تو اب اس طرح کرتے ہیں تو سارے لے لے سودا کر. اس نے کہا چل سودا کر. دے گا باقی پیسے کتنے دے گا؟ جتنے تو مانگے گا. کہتے جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر دیکھ یہ ہے سخاوت. پھر کیا دیکھنا؟ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو بات کر. یہ تو میرے لیے بہت تھوڑا سودا ہے جنت کا. میرے نبی کو جب پتہ چلے گا تو الحمدللہ وارے نیارے ہو جائے گا اس معاملے. مجھے اور کیا چاہیے؟ خوش ہو جائے میرا نبی مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے عاشق ہے یہ تو. کہ 40,000 کہتے ہیں 40,000. نتیجہ یہ نکلا سبحان اللہ. دل آسمان کھل گیا, دنیا نے پانی پیا اور عثمان کے درجے اللہ قریب بے انتہا قریب ہو گئے. سخاوت اللہ کے نبی راضی ہو گیا. پتہ چلا عثمان نے کیوں خریدا ہے؟ مسلمانوں کے لیے خریدا ہے. ہاتھ اٹھ کے سرکار دسوں کے آپ کے لیے بشارتیں ہوں گی آخر سے. سخاوت کا درجہ تھا. جنگ تھی پہلی مسلمانوں کی بدر. جنگ بدر پہلی جنگ تھی اور آخری جنگ تھی جنگ تبوک. پہلی جنگ میں آدمی تھے 313. آخری جنگ میں اللہ کے نبی اس نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم آخری جنگ میں چل رہے ہیں, لڑائی ہے دشمنوں کی چبوک سے, کوئی جانا چاہے گا تو ٹوٹ پڑی دنیا. وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کب تک ہم ان کے ساتھ ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. تو سب نے گئے چانس لے لو بھائی, آپ کے ساتھ ایک تو سفر کر لو. گنتی تو 90,000 تیار ہو گئے صاحب. 313 سے 90,000 صاحب تھے. سرکار مدینہ منورہ میں بیٹھے تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی میں. پوچھا حال بتاؤ صحابہ سے کتنے لوگ تیار کرتے ہیں؟ 90,000. اچھا آپ نے سوچا. پھر کہتے یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے اتنے لوگ تیار ہو گئے, کھانے پینے کو تو ہے ہی کچھ نہیں, لشکر کا بنے گا کیا؟ بتاشا لوگ آ رہے ہیں, شاید اور بھی آ جائیں تو کیسے گزارا چلے گا؟ اللہ کے نبی منبر میں بیٹھے سبحان اللہ, ناشتہ اپنے صحابہ پر, خطبہ پڑھا, کہا کہ بھائی کوئی ہے آج جو مدد کرے 90,000 صحابہ کی جو سب اللہ کے راستے پہ نکل رہے ہیں. آپ کا منہ بالکل سامنے تھا.
صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی ساری، بالکل سامنے بیٹھے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اس بات کو، کہتے میں نے دیکھا سامنے عثمان تھے، جیسے نظر پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پر، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، ایک دم کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پہ قربان ہو، 2000 اونٹ بمے مال کے، بمے مال ساز و سامان کے 2000 اونٹ، بہت بڑی بات. اچھا چلو ٹھیک ہے. سرکار پھر آنے کی کوئی اور ہے بھائی جو اس میں حصہ لے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دائیں طرف دیکھا، جمپ مار کے حضرت پھر دائیں طرف گئے، ایک دم جمع، کسی کی باری نہ ہے، پھر کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 اور اونٹ بمے مال کے میں دیتا ہوں. سخاوت. نبی بول ٹھیک ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بائیں طرف دیکھا، کوئی ہے جو مدد کرے اور حصہ لے اس میں؟ چمپ مار کے بائیں طرف حضرت عثمان رضی اللہ کہتے میں دیکھ رہا ہوں. بلال کہتے ہیں کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ 4000 اونٹ اور اس کے ساتھ بمے مار کے. پھر کیا ہوا؟ اس ثقافت نے کیا کیا؟ صرف نے اللہ کے نبی اپنی چادروں کو زمین کو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں سے ایسے کیا، یا اللہ سنو صحابیوں سنو، جنت میں ہر کسی کا کوئی رفیق ہوگا، میں محمد کہتا ہوں میرا رفیق عثمان. ہائے ہائے عثمان بن عفان کس درجے کے صحابی تھے مجھے آپ بتائیں. بہت کم لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ لینا جنت کتنی بڑی بشارت لے لی الحمدللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہ صفت انسان میں آ جائے تو اللہ کا قرب بہت ملتا ہے. وجہ کیا ہے سخاوت میں؟ سخاوت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق مخلوق سے ہے، اور مخلوق سے اللہ کو پیار ہے، اپنے خلق سے پیار ہے، بے انتہا پیار ہے. جب مخلوق سے اتنا بندہ پیار کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہے کہ نبی مجھے عثمان تیری پسند کیا ہے؟ کیا سوال کرتا ہے عثمان پسند کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار بتا دوں 3 چیزیں پسند ہیں. کہ کیا پسند کرتا ہے تو؟ یار میں یہ پسند کرتا ہوں کہ دسترخوان ہو میرا اور غریب ہوں اس میں کھا رہے، اور رب ہو میرا راضی مجھ سے. اللہ. دوسری کیا ہے؟ کہ دوسری یہ ہے کہ میرے پاس ہوں پیسے اور میں دیکھوں غریبوں کو اور میں ان کے لیے لے کے کپڑے ان کو دوں، ان کے جسم پہ کپڑے ڈالوں. اور تیسری کیا ہے کہ تیسری میری خواہش یہ ہے کہ میں خود لوگوں کے گھر تک ان کے کھانوں کا انتظام کروں، غریبوں کا کھانا پہنچاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت سے ساری دیکھنے سخاوت پہ تھی، ہائی کلاس سخاوت. ایسا ایک دفعہ کیا ہوا، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عثمان کا، عجیب واقعہ ہے. اس میں محبت بھی ہے اور سخاوت بھی عروج پر ہے. سنیں آپ کیا واقعہ ہے. عاشق اتنا دل آپ کا جھوم جائے گا اس عشق میں سن کے کہ کیا محبت ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہی شیخ کو مرید سے ہوتی ہے. یا سننے آپ، ہاں یہ محبت کے سب راستے ہیں. جب تک کسی مرید کو اپنے شیخ سے اتنی محبت اعتقاد نہ ہو نا، آدمی منزلوں میں نہیں پہنچ سکتا. یہ یاد رکھیں. تصور کیے مجلس اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلی چیز میں اعتقاد اور محبت اپنے شیخ سے، تب جا کے اگلی منزلیں کھلتی ہیں. یہ صحابہ سے سیکھ کیا میں نے معاملہ، کوئی نئی چیز تو نہیں کوئی کتاب کھول رہی، سب صحابہ نے سیکھا ہے. اب دیکھیں محبت دیکھیں، انداز دیکھیں، سب صحابہ اونچے لیکن انداز دیکھیں، عشق ان کے عشق انداز دیکھیں، مزہ ہی آ جائے گا. الحمدللہ شکر. مسجد نبی ہم سے تشریف رکھتے ہیں، کوئی نہیں، سب ادھر دیکھا، عثمان نے ادھر دیکھا، نزدیک ہوئے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات، میرے گھر کھانا کھائیں گے آپ؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. آپ سے دیکھا کھانا کھا لیتے ہیں، تشریف چلیے پھر چلیں. ٹھیک ہے. آپ سے اٹھے مسجد نبی سے باہر نکلے اور چل پڑے. اب عثمان پیچھے ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں، عثمان پیچھے، ہونٹ ہل رہے ہیں ان کے. نبی پاک نے دیکھا کیا پڑھ رہے. گھر پہنچ گئے، کھانا پیش کیا، کھانا تناول فرمایا، دعا کی.
اب واپسی، آپ پھر پیچھے، سرکار میں چلتے جا رہے ہیں، ان کے ہونٹ ہلتے جا رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا. جب مسجد میں پہنچ گئے کہ عثمان ادھر آ، کھانا تیرا بڑا لذیذ تھا، لیکن تیرا ایک فیل کیا تھا کہ جب میں جا رہا تھا تیرے ہونٹ کیا ہل لیتے تھے، کیا پڑھ رہا تھا، اور جب میں آتا تیرا کیا فیل تھا، تیرے ہونٹ ہل لیتے. سنیں ذرا بات، سبحان اللہ، پہلے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ بتا دوں، کہتے ہاں بتاؤ. بات یہ تھی کہ عرصے سے میں نے منت مانی تھی، ہائے ہائے، عرصے سے ایک منت مانی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہائے وہ گھڑی آئے میں اپنے محبوب کو اپنے گھر لے کر آؤں اور اس کو کھانا کھلاؤں اور میرے گھر میں اس کے قدم پڑ جائیں. اللہ ہی ایسی محبت ہو جاتی ہے اپنے شیخ سے، مجھے ایسی محبت ہوگی حضرت سے. لیکن وہاں تو بیزن اللہ چلتا ہے نا، وہاں یہ تھوڑی امیر کے گھر چلے جائیں، غریب کے گھر چلے جائیں. مجھے یاد ہے کہ حضرت الحمدللہ کراچی تشریف لاتے تھے، میرے پر بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے تھے، مل آنرز یہ وہ، اور جب منتخب کرتے تھے جگہ اس فقیر کے گھر ہی تشریف لے آتے تھے تو سب کو وہاں پڑتا تھا. بڑے بڑے امیر، کراچی میں آپ کو پتہ ہے ملین لوگ ہیں، اس غریب کے پاس دیکھتے دیکھتے آ کے میری گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے میرے بھائی کے ساتھ، وہاں تشریف لے آتے تھے. پھر جس نے آنا وہیں آ رہے ہیں، سارے مشائخ آ رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، شام تک الحمدللہ فقیری کا لنگر چل رہا ہے. ہمارا کام بن گیا، قدم رکھے. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت دے اللہ والوں سے، بڑی کام آتی ہے محبت دوستوں، بہت کام آتی ہے. کس کون جاتا ہے کسی کے گھر، کون قدم اٹھا سکتا ہے، قسم خدا. دولت نہیں لے جا سکتی، اور جب جانا ہو تو ایک سیکنڈ میں انسان بغیر کسی اطلاع کے وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ تصور میں اس کے گھر میں جا رہا ہے، اس گھر کی طرف رخ مڑ جاتا ہے اس کا خود بخود، جہاں سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کبھی گیا ہے. اللہ والوں کی شان عجیب ہے. اور یہ تو دستور ہے، یہ بھی سنت نبی کہ جب اللہ والا آ جائے گھر میں، خدا کی قسم، وہ تو گڑی جو ہوتی ہے وہ تو جنت کی گڑیاں بن جاتی ہیں. انہوں نے کہا تو پھر وہ نبی سنت جاتے تھے کیا، آپ اپنا مصطلح وہ لے آتا تھا، جو گھر صاحب گھر ہوتا تھا، آپ اس پہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، تو ساری زندگی پھر وہ وہیں نفل پڑھتا تھا آدمی بھی. اتنی برکت ہو جاتی ہے اس جگہ پر. ہوتی ہوگی تو یہ کام کرتے ہیں نا اللہ والے بھی. خوش قسمتی کسی کا پاؤں لگ جائیں اللہ والے کے گھر کے اندر آ جائے تو وہ گھر تو جنت بن جاتا ہے الحمدللہ. رحمتیں آتی ہیں، اس میں مصیبتیں پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں. حضرت عثمان فرماتے اب یہ دلیل ہے اس کی. آپ کہتے ہیں میری اتنے بڑے صحابی اور کتنے صحابی ذوالنورین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صاحبزادی آپ کے گھر میں تھی، اور اتنی محبت تھی کہ جب آخری کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں عثمان کدھر ہے؟ سرکار سے پوچھا. آج انہیں کی بات چل پڑی ہے، بہت کم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عثمان کدھر ہے؟ کہتے روتا پھر رہا ہے. صاحب کہاں رو رہا ہے؟ کہتے کبھی ادھر جا رہا ہے، روتا ادھر جا رہا ہے، بلا کے لاؤ. کہ کیوں رو رہے تو؟ کہتے یا رسول اللہ میں صرف ایک وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب مسجد نبی میں آتا تھا تو آپ کا دیدار ہو جاتا تھا، اور جب میں گھر میں جاتا تھا تو آپ کے دختر کا دیدار ہو جاتا تھا. اب میں محروم ہو گیا. ہم کہتے عثمان صبر کر، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری جتنی بھی لڑکیاں ہوتی میں تیرے عقد میں دے دیتا. کیا محبت تھی مجھے بتایا. تو ادھر بھی وہی محبت ہوگی نا. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تم ایک منت مانی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت وہ گھڑی لیا نبی پاک میں اپنے گھر کے لے جاؤں، آپ کے قدم وہاں لگ جائیں. آج یہ میری جو ہے اللہ نے سن لیا، میری منت پوری ہوگی. منت تیری کیا تھی؟ یہ منت میری یہ تھی جو آپ نے ہونٹ چلتے دیکھے کہ سرکار دوستوں جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کروں گا. ہائے ہائے سبحان اللہ، سخاوت. ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کروں گا. تو میں آپ کے قدم شریفہ گن رہا تھا کہ کتنے قدم ہو گئے، تو ٹوٹل جو قدم بنے 500 تھے. تو عثمان کو اجازت دیں 500 غلاموں کو ابھی جا کے آزاد کریں. مجھے بتائیں اللہ پاک نے سبحان اللہ کتنی محبت دی ہوگی، کتنا کرم ہوا. لیکن صفت کیا تھی؟ سخاوت تھی. تو سخاوت ایسی چیزیں دیکھیں آپ کہ اثار چاہیے. اس میں اثار بھی تو ہوتا ہے نا، جو آپ اچھی یا بہترین چیز آپ دوسرے کو اٹھا کے دے دیں یا آپ پسند کر رہا ہو. یہاں آپ نبی ہوں گے ایک مثال دے کے گفتگو کرتا ہوں آگے. سرکار تشریف رکھتے تھے تو اب یہ عورتیں بھی تو محبت کرتی ہیں، وہ بھی تو جنت میں جانا ہے. ان کو بھی ایسی محبت ہے جیسے مردوں کو ہوتی ہے، جیسے صحابی کرتے تھے، جیسے مرد مرید کرتا ہے عورت مرید. اللہ کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے، اور ذریعہ یہی ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت ہو جاتی تو پردوں میں ہوتی ہیں، لیکن دل تو ہے نا انسان. عورت
ان کے بھی اظہار تو ہوتے ہیں محبت کی، نہیں ہوتے اللہ والوں کے ساتھ. تو وہ خاتون جو تھیں اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت تھی. کیسی محبت تھی؟ قبول ہوئی. ان کے اپنا انداز تھا، اپنی کیپیسٹی تھی، اپنی قابلیت تھی، اپنا جو طاقت تھی ان میں. تو ان کے یہ دل میں آئی کہ میں جاؤں اور کوئی ردا چادر لے کے آؤں سرکار دسم کی اتنی خوبصورت ہو کہ آپ کو پسند آ جائے. اب اللہ جب ایسی بات کرتا ہے تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس انسان کے دل میں وہ ٹیسٹ، وہ پسند فرما دیتے کہ جو جس کے لیے لے کے جا رہا ہے اس کو ڈیفینیٹلی پسند ہی ہوگی وہ چیز. وہاں تو اتنا اونچا رتبہ تھا، پسند ہو کس کی؟ امام الانبیاء کی پسند. کیا ہوگی کسی کو کیا پتہ جب تک اللہ کا نہ فرما. تو اس نے ڈرتے ڈرتے وہ چادر خریدی الحمدللہ. اس عورت نے بارگاہ رسالت حاضر ہو گئی. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک عرض کرنا ہے. کہتا ہے بتاؤ. ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ میں چادر لے کر آئی ہوں، اگر آپ اس کو پسند فرمانے ہدیہ دینا چاہتی ہوں. تو ہم صحابی دیکھ رہے ہیں، دکھاؤ چادر دیا. ہاں یہ تو مجھے چاہیے تھی. سبحان اللہ، ارے یہ تو مجھے چاہیے تھی، اتنی خوبصورت چادر. اور مجھے تو ضرورت پہنچ سکتی اس چادر کی. یہاں پہ محدثین نے بڑے واقعے لکھے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کو ہدیہ دے، تحفہ دے، تو کبھی منہ نہ بنائے. نہیں یار یہ تو ایسے ہو جائے تو صحیح تھا، نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ دل خوش کرنے کے لیے اس کی چیز کو تعریف کی جائے. اس طریقے سے کسی تو میری تھی یا ہمیں تو یہی چاہیے تھی. کتنا فرق ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھیں، دوسرے لانے میں کتنا حوصلے بڑھ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں سے حضرت کے لیے ایک سویٹر خریدا. غریب سا آدمی تھا، میں کیا کر سکتا تھا. تو پھر شیخ سے ملنے جا رہا تھا میں، تو جاتے جاتے وہاں سردیاں ختم ہو گئی. میں نے کراچی سے پھر سفر آ گئے. تو پنجاب میں پہنچا تو سردیاں ختم ہو گئی، وہ گرم موسم تھا. اب میں دینا پیش کرنا سویٹر. وہ کہیں بڑا پاگل آدمی ہے یہ سویٹر اس موسم پہ دے رہا. میں ڈرتے ڈرتے لایا تھا، میں نے حضرت کی خدمت پیش کر دیا. تواضع دیکھیں آپ، سبحان اللہ. بہت رویا میں. اس گرمی کے موسم میں حضرت نے میرا سویٹر دوسرے آئے نا فجر پہ، تو وہ سویٹر پہنا اتنا موٹا، اتارا ہی نہیں. جب تک میں وہاں نہیں اتارا مجھے بتائیں ہماری قمیضیں اترتی تھی اس گرمی سے، لیکن حضرت کے جسم سے سویٹر نہیں اترا. ہے تواضع. یہ ہے بزرگی، اس کو کہتے ہیں بزرگی کے نام. کون کرتا ہے اتنی مشکل؟ مجھے بتائیں آپ، اتنا کسی کا شکریہ کوئی کر سکتا ہے کہ میرے دل رکھنے کے لیے کہ مجھے بڑا پسند آیا ہے، یہ گرمی میں پہن لیا حضرت. بیٹھے پسینے وہ سویٹر نہیں اتر رہا. میں کہا میں تم جلدی نکل جاؤں یہاں سے. تو حضرت نے نہیں اتارنا جب تک میں یہاں رہوں گا. مجھے تو سفر کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. تو نبی نے فرمایا کہ بھائی کوئی ایک ایک حدیثیں پڑھی ہیں ان لوگوں نے، علماء کا نام ہے، جانتے ہیں. حدیث نظر سے گزری ہوئی نا حضرت کی نظر سے، تو عمل میں آئی تعریف ہے. بالکل یہ تو مجھے چاہیے تھی، کیا تو لے آئی؟ اب صحابہ دھم کی، بھائی یہ تو نمبر لے گی، عورت نمبر لے گی، چادری لے کے آئیے. سرکار نے اس کو پسند فرمایا تھا. اور پھر کیا کیا؟ یعنی ایک عجیب، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس چادر کو لے کے فوراً اوڑھ لیا، جس بہت سخت ضرورت تھی ان کو. تو بھائی میں نے اور پہن لی چادر. سبحان اللہ، جسم سے لگی آپ کو چادر. وہ تو زارو قطار رونا شروع کر دیا اس عورت نے. میرے تو کام بن گیا. ہوا کیا آگے؟ اب آگے دیکھیں سخاوت، سرکار نے سخاوت دیکھیں. اب ظاہر تو سارا یہ ہے کہ آپ کو بے انتہا پسند آئی، آپ کو محبوب ہوئی. وہ کتنی پسند آئی ہوگی، کتنی محبوب ہوگی، اور آپ کو ضرورت ہوگی، ہے نا. یہ سب چیزیں تھیں. ایک صحابی اٹھی، یار یہ چادر میں لے سکتا ہوں؟ آپ نے ویسی اتاری اسی طرح، کچھ نہیں کہا. لے لے. کتنا بڑا مقام ہے ثقافت کا، آپ اندازہ لگا کتنا بڑا مقام. مجھے بھی چیز نہیں، چادر گھڑی دے سارے دیا آپ مجھے دے دے. چل یار تحفہ دیا ہے، تو نے کیا کرنا، بڑا مشکل ہے. یہ مقام جب انسان کو مل جائے، یہ سب اندر ہے ہمارے. جب مکمل بخل نکل جائے گا، پھر انسان کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس انسان سے محبت ہوتی ہے جو اسے مانگ رہا ہے. اس چیز سے بڑھ کے اس سے محبت ہو جاتی ہے اس کو. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ مجھ سے مخاطب ہے. تو حقیقت یہی اس حدیث کو سامنے آتی ہے کہ ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا، اللہ کہے گا روز قیامت میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے کپڑا دیا. تو کتنے بلند درجے پہ یہ عمل ان کی نظروں پہ آ جاتا ہے اور زندگی میں اتر جاتا ہے وہ عمل.
کہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ روزے قیامت میں لگائے گا میرا بندہ ہے تو اسے گھڑی مانگی تو نے کیوں نہیں دی؟ اس کا نام بزرگی ہے دوستو. اس چیز کو حاصل کرنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آ جائیں ہمارے اندر. الحمدللہ آ جاتی ہیں, آئیں گے اللہ کے فضل سے. آج جائیں نا پیچھے آپ, جب سے آپ نے ذکر سیکھنا شروع کیا, آپ کی ہمت لے کر اپنا تجزیہ خود کر لیں, کتنی چیزیں آ گئی, آئی ہیں نہیں صحیح بتائیں. اگر آئی تو سبحان اللہ کہہ دیں, آ گئی الحمدللہ. کیسے نہ ہے, جو اللہ نے وعدہ کیا کہ ذکر ہے کہ تمہاری گند کو جاڑے گا, اچھی چیزوں کو آئیں گے. آپ کے گھر والے جانتے ہوں گے, باہر والے جانتے ہوں گے کہ پہلے مٹھی میں پیسے لے کے دیتا تھا, آئے ہم یہاں اس لیے تھے کہ پیسے گن کے چھپا لو. یہاں کے اللہ نے ذکر سکھا دیا, سخی ہو گئے. اب گھر والے بھی حرام تھے, اس طرح پیسے دیتا ہے لوگوں کو, الحمدللہ نکالتا ہے. عادت پڑے گی نکالنے کی. تو صحابہ نے پکڑ لیا اس کو. دوسرے صاحب نے کہ تم نے یہ کیا کیا, عجیب معاملہ کیا تم نے یار. اتنے نبی بھائی اس کی پسند چادر تھی, اس میں یہ تھا وہ تھا, آپ نے کیوں لیا؟ اب دیکھیں ہر صحابی کا ایک انداز ہے محبت کا, یا ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. کسی صحابے پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے جنہوں نے کیا. بہت بیوقوف انسان ہے, بیوقوف ترین انسان ہے, جہل. صحابہ کی زندگی جو ہے, آپ کسی کی یہ کیوں لڑا فلاں, تمہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی. ایک خاندان ہے, وہ ایک خاندان, ان کے گھر کی باتیں ہیں, وہ ساری ایسی جائیں گی اور جنت کے اندر اللہ ان کے فیصلے کر دے گا. ان کے دلوں سب کچھ نکال دے گا, بیٹھے ہوں گے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. وہ تو ایک جماعت ہے, وہ تو ایک چیز ہے. ان کو تو وہ تو ایسی نہ دنیا میں کبھی نہ دنیا دیکھ سکے گی, زمین دیکھ سکے گی, نہ آسمان دیکھے گا روز قیامت تک. جو جماعت وہ پیدا ہوئی تھی اس کا مقابلہ کون کر سکتا؟ ہم کھڑے ہو گئے جناب یہ جی وہ تھا اور اس نے ایسے کیا, امیر معاویہ نے ایسے کیا, حضرت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, حضرت عائشہ نے ایسے کیا. لا حول ولا قوت. وہ ڈوب جاتے ہیں انسان جو صحابہ کرام کی زندگی ویسے کرٹیسائز کرتے ہیں. میرا ذوق تو یہ ہے, ان کے گھر کی لڑائی تھی خود ہی طے ہو گئی الحمدللہ, خود ہی جھگڑے طے ہو گئے. انسان تھے, کوئی فرشتے تو نہیں تھے نا وہ, لیکن اللہ نے کیسے کنفائنڈ محدود کیا تھا ایک نور کے اندر. اور نور کا تھا نور مصطفیٰ تھا, جس کے اندر پل رہے تھے, اس کے اندر کنفائنڈ کر دیا تھا الحمدللہ. شریعت کا نور چڑھتا گھومتا تھا ان کے. ہر فیصلہ جو کرتا تھا صحابی ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن اس کی جو نیت ہوتی تھی وہ شریعت ہی ہوتی تھی. حضرت امیر معاویہ کی بھی شریعت تھی, حضرت علی کی بھی شریعت تھی. دونوں کی نیتیں بالکل صحیح تھی. جو ان کی طرف صحابی تھے وہ بھی صحیح تھے, جو ان کے صحابی تھے وہ بھی صحیح تھے. ان کا لڑنا آپس میں وہ بھی صحیح تھا, کیونکہ انما ہمارا نیت کہ وہ جانتے تھے تفسیر کیا چیز ہے. وہ حق بات کھائے, اس بات بہت دلچسپ بات ہے. یہ تو علماء کرام سے سنے, ہم تو فقیر آدمی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے. تو اس صحابی کی اپنی ایک نیت تھی, جب سب صحابی چپ ہو گئے. پھر اس نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, غصے تو ہو رہے ہیں, لیکن مجھ سے تو پوچھیں کہ بات کیا تھی, دلیل کیا دی اس نے. بات تصویر تھی, میں کچھ اور سوچا. تو نے کیا سوچا؟ کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ جو چادر ہے اس کا تو رتبہ بہت بڑا ہے. ایک عورت کی دی گئی, اس عورت کی بھی جنت بن گئی ہے. اور جب اس عورت کا یہ کام ہو گیا اس چادر کی وجہ سے, اور پھر اس چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محبوب کیا, پسند کیا, جسم سے لگا لیا, اتنی محبوب ہو کہ میں وقت ضائع کر دوں, بیوقوف وقت ضائع کر دوں, ثابت کر. میں نے فوراً کہا اس چادر مجھے دیں. کیوں؟ کہ مجھے کل اپنی قبر نظر آئی تھی, اب یہ میرا کفن بنے گا, میں کفن میں بنا. رشک ہو گیا سارے صاحب نے نمبر لے گیا شخص. وہ تو سخی تھے, انہیں کیا فرق پڑا, ان کے تو باری نہیں گزرا اس چیز پر. لیکن صحابہ, اور جب وہ مرے, باقاعدہ بات موجود ہے کہ جب وہ صحابی مرے تو انہوں نے اسی کا کفن بنایا جو چادر مبارک. تو میرے بھائیو باتیں تو بہت ہیں کرنے کی, مطلب یہ میرا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم محنت کر رہے ہیں ذکر کی, بہت رائٹ چیز ہے. یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے, کوئی ایسی ایک بات نہیں ہے, کچھ نہیں. یہ ایک اللہ کے بندوں سے سنی جب باتیں ہم نے, جیسے جن کا میں نام جیسے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, جو آخری ہمارے شیخ تھے, اللہ والے تھے, جب ان کے منہ سے یہ باتیں سنی, اللہ کا ذکر کرو تمہاری بیماری نکلیں گی, تم اللہ نیک بندے بنو گے, تمہاری صفتیں بڑھیں گی. تو ہم نے یہ وقت کیوں ضائع کریں بھائی, ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم صبح شام بیٹھ کے ویسے ہی گپے مارتے ہیں, شام کو بیٹھ کے ذکر شروع کرتے ہیں آدمی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. گو جب بھی آپ کوئی نیک کام صحیح کام کریں گے تو اس میں تو دھکے تو لگتے ہیں, مخالفت تو چلتی ہیں, لیکن جب آپ کے پاس ایک پوری دلیل موجود ہے تو ان کی پرواہ, بزرگ کہتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں. جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو مکھی تو آئیں گی بیٹھیں گی, مکھیوں کو پرواہ نہ کریں, آپ آم چوستے رہیں الحمدللہ, ان کو بھگاتے رہیں مکھیوں. لیکن دلیل موجود, دلیل کیا ہے اس کی, دلیل کیا ہے, خود آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. دلیل اس کی سب سے بڑی یہ ہے, خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ
اللہ کے ذکر کرنے سے فائدہ ہوتا کیا ہے، ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ وہ تو اتنے جتنا چینی ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اس میں، تو ظاہر ہے ہوا تو یہی. جتنا آپ اس پہ محنت کریں گے الحمدللہ. اس لیے اللہ پاک نے سکھایا یا ایھا الذین ذکر اللہ کثیرا واذکروا اللہ کثیرا. ذکر کرنے تو کیا کرو، کثرت سے کرو، حد نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے ہر آدمی کے اپنی محنت درکار ہے، اپنی محنت درکار ہے. یعنی پتہ نہیں کتنی محنت سے بنے گا. تو اللہ یہاں سٹینڈرڈ نہیں دیا، کوئی 10 سے بن جاتا ہے، کوئی 100 سے بن جاتا ہے، کوئی 50 سے بنتا ہے، کوئی 500 سے بنتا ہے. ہر آدمی کے اندر مختلف ہے، ہر آدمی کے اندر مختلف ہے. یاد ہے ہماری رگیں مختلف ہیں، فزیکلی مختلف ہیں ہمارا آدمی سے. یہ جو ہاتھ کے جو نشان ہے نا، یہ ریکارڈ ہے کہ دنیا کے کسی آدمی کے دوسرے انسان سے یہ پرنٹس نہیں ملتے. کمال دیکھیے، ہاتھ میرا ہے، آپ کا بھی ہاتھ ہے. پوری دنیا میں آپ نے میرے جیسا ہاتھ کسی انسان کا نہیں ہوگا، قیامت تک کسی انسان کا نہیں ہوگا، پرنٹ نہیں ملے گا. آپ پوچھ لیں یہ اس کے ماسٹر ہوتے ہیں، ڈگری کی ان لوگوں نے، ان کو میں نام اس میں یاد نہیں تو کون لوگ ہوتے ہیں، ڈگری کی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں ملے گا. اور اسی چوروں کو پکڑتے ہیں. سب سے پہلے پکڑا جاتا ہے نا آدمی تو سب سے پرنٹ لیتے ہیں. یہ پتہ ہوگا کہ بار ماسٹر بیٹھا ہے، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پرنٹ لیتے ہیں. کیوں؟ فارغ کر دیتے ہیں. اب بیٹا تو کہیں جا کے کام کرنا، تو کتنے بھی چھپ جا، روپ بدل لے، ہمیں ذرا پرنٹ نکالنا، جہاں ملیں گے فگر تو اندر ہے. یہ اللہ نے دیکھو کیسا قانون رکھا ہے. آپ دیکھیں نہیں ملتا. اسی طرح اندر انسان کا بالکل مختلف ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کثیرا واذکروا اللہ کثیرا لکم. اگر کوئی آدمی کسی، جب تک اینڈ کیا ہوگا، جب تک یہ صفات ہمارے پیدا نہ ہو جائیں، بخل نکل نہ جائے، سخاوت آ نہ جائے، ہم مطمئن ہوں اللہ کے ذکر سے، اس کو بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں. لیکن مطلب یہ نہیں تلاوت قرآن نہ کریں، تبلیغ میں نہ جائیں، تعلیم نہ کریں. یہ سب کرنا ہی ہے. یہ کون روکتا ہے؟ حج کریں، عمرے کریں، لیکن یہ جو ہے یہ اپنا رنگ ہے. ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر سب سے آسان طریقہ اللہ نے کہہ دیا، کون سا؟ دل کے اندر یاد کرنا. دل میں یاد کرو بس اللہ. ختم. چلتے پھرتے اٹھتے ایک دل میں خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میں اللہ اللہ کر رہا ہے. تو آج خود بخود دل آپ کا ہر وقت اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا. اللہ نے بنایا اس طرح. تو میرے بھائیو، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے زندگی کا. داڑھی سفید ہو گئی، جوان آئے تھے لوگ یہاں ماشاءاللہ، کیسے کیسے آئے تھے. اکیلے آئے تھے، دادا بن گئے، نواسا بن گئے، پڑپ دادا بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بن گئے یہاں پہ. زندگی قبرستان، ہمارے قبرستان بھر گئے ہمارے لوگوں سے. بھرے پڑے آپ جا کے دن آوازیں دے رہے ہوں، میں ہوں یار، میں ہوں یار، مجھے پہچانا، میں ہوں یار. ہمارے ہزاروں جاننے والے، میں 15-20 سال مجھے یہاں ہو گئے بوٹ میں، ہزاروں کئی ساتھی بیٹھ کے نماز میرے ساتھ پڑھتے تھے، آج قبرستان میں بیٹھے. کل ہم بھی وہاں ہوں گے. وقت ضائع نہیں کریں گے، وقت مت ضائع کرو، بہت قیمتی وقت ہے. آغاز بنا لیا تو کل روز قیامت میں، حشر میں، قبر میں بڑا مقام مل جائے گا، بہت مقام مل جائے گا. آسان طریقہ ہے، سبب اختیار کرو. ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں، سب کچھ ہیں، بس تم نے ایک سبب دیا ہے، ہم تیرا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اس طریقے سے جو حضور نے بتایا ہے. باقی نکالنا تیرا کام ہے، ذکر کرنا ہمارا کام ہے. بس اتنا تو کریں، ہمت کر کے اللہ کا ذکر تو سیکھیں کسی سے. اللہ والے کے پاس تو جائیں گے، ہمیں ذکر سکھا دیں. ختم. اپنے کام پہ لگ جائیں. آدھا گھنٹہ میں تو آدھا کر لیں، پونا گھنٹہ میں تو پونا گھنٹہ. کرنا کیا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں قلبی ذکر، یہ تو کلمات پڑھتے ہیں نا، یہ تو ماشاءاللہ مجموعے کے لیے پڑھتے ہیں. اصل ذکر تو جو ہم دل میں کرتے ہیں، قلبی ذکر ہے. اصل تو وہ چیز ہے جو ہم مراقبہ کرتے ہیں. کہ کلمات ہیں تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کلمات اچھے کلمات میں ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. اصل ذکر کیا ہے؟ مراقبہ دل کے اندر اللہ 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 اللہ. بس کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. کہاں بھی کھڑے ہیں، اطمینان اللہ کو اترتا چلا جاتا ہے انسان. اللہ ایک تو یہ کہ جب اللہ اللہ کریں گے آپ کو دل ہی نہیں کرے گا گناہ کروں، کسی لڑکی کو دیکھوں، جھوٹ بولوں، عادت پڑے گی اللہ کہنے کی، آپ رکیں گے اس سے، پر ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے. بہر وہ تو اللہ کا کام ہے. ہمارا کام تو کیا ہے؟ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.